پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اس امت کے لیے، آپ کے لیے، ادارے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عملی نمونہ بننے کے لیے۔ اللہ ہمیں راہ راست دکھا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دعا جھوٹ کی طرف سے ہماری یوتھ، ہماری نوجوان بیٹیوں تک لیڈر آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا جائے۔ میں شکر گزار ہوں ادارہ حاضہ کی پرنسپل، تمام معلمات اور اساتذہ کرام کی اور تمام طالبات کی۔ اللہ کرے ہم سب کا چند گھڑیاں یہ ملنا اللہ قبول کر لے۔ میری پیاری بیٹیوں، بہنوں اور معلمات اور اساتذہ کرام، صرف اللہ کے نبی کے لیے آپ سے ملنے آئی ہوں اور ایک چھوٹا سا میسیج ہے۔ اللہ کرے یہ میسیج ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائے۔ ماہ ربیع الاول کی نسبت سے پاک نبی محمد صلی اللہ علیہ نبی کو نہیں پا سکتے ہو۔ قرآن ہی واحد وہ راستہ ہے جس کے ذریعے میں اور آپ نبی کے مشن پہ بھی چل سکتی ہیں، نبی تک بھی پہنچ سکتی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم گہرا رشتہ بھی استوار کر سکتی ہیں۔ میسیج میں آپ سب کو یہ دینا چاہوں گی کہ نبی کی سنت کے بغیر کوئی بھی عمل کیا جائے تو وہ منظور نہیں، قابل قبول نہیں، اور اگر سجدہ نبی کی سنت کے مطابق نہ ہو تو قبول نہیں، نماز نبی کی سنت کے بغیر پڑھی جائے قبول نہیں، حج کا رکن کوئی سنت کے بغیر رہ جائے وہ قبول نہیں۔ گویا کہ شریعت اسلامیہ ساری ہی نبی کی سنت کے مطابق ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے۔ قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ اس وقت امت مسلمہ ایک چیز کھو بیٹھی ہے۔ میری کوشش ہے اللہ کرے ہمارے آج کے میسیج سے ہم کسی اور دور میں چلے جائیں، اس نور کو پا لیں، اس روشنی کو حاصل کر لیں۔ جب باقی احکامات اور عبادات
नबी की तरीके के बगैर नहीं। तो क्या कुरान जो हम आम लहजों में पढ़ती हैं, वो कुरान जो हम उर्दू और पंजाबी स्टाइल में पढ़ती हैं, अल्लाह का हुक्म नहीं है अल्लज़ीना यतलूनहु हक़्क़ तिलावती कि कुरान भी ऐसे ही पढ़ो, उसका हक अदा करो। क्या वो कुरान जो नबी के तरीके के बगैर पढ़ा जाए कबूल होगा? वो स्टाइल ऑफ जिब्राइल जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जिस स्टाइल में लेके आए थे, उस स्टाइल के अलावा किसी और में पढ़ोगे कबूल होगा? क्योंकि ये जो कुरान है हम समझ चुके हैं। इसको कारी पढ़ेगा, इसको हाफिज पढ़ेगा, इसको मस्जिद वाले पढ़ेंगे, बूढ़े नहीं पढ़ सकते, मखारिज नहीं आएंगे, आवाज़ नहीं है, अरबी लहजे हमारे नहीं है, वगैरह वगैरह। पाकिस्तान के तमाम मदारस के अंदर तकरीबन और आम दौर में वैसे भी ख़वातीन का तरतील के साथ कुरान पाक पढ़ना आज उम्मत की फैज़ खो चुकी है। नबी कहे एक दफ़ा सूरत बकरा पढ़ लो, तेरे सारे जादू टोने और बीमारियां दूर हो जाएंगी। नबी की उम्मत 1000 बार पढ़ ले फिर भी ख़त्म नहीं होते। वजह क्या है? कुरान वो नहीं पढ़ते जो पढ़ना चाहिए। कुरान वो नहीं आता पाको हिंद की उम्मे मुसलमा को कि जिस लहजे और स्टाइल में कुरान पाक उतरा था। ये तरीक़ाकार आपको वापस लाना पड़ेगा। उस स्टाइल में ये कुरान पाक आप पढ़ेंगी। मेरी प्यारी बेटियों और बहनों और बच्चियों, ये बात याद रखें, वो कुरान नहीं है जिसका फोनिक्स आप उर्दू स्टाइल अपनाएं। वो कुरान नहीं है जिसका स्टाइल आप लहजा पंजाबी अपनाएं। क्योंकि कुरान यही कहता है